السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بنس روڈ کے رومیو جولیٹ کے 8 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر جیسے ہی شگو کا جوتا ٹوٹ جاتا ہے کہ اتنی دیر میں ماد آتا ہے اور وہ آ کر اس کا ایک جوتا نیو لا دیتا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر زارا کی رخصتی ہو رہی ہوتی ہے تو سب گھر والے بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ رخصتی کے بعد جب وہ گھر آ جاتے ہیں کہ اتنی دیر میں یوسف اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ ابھی فی الحال گھر میں کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آگے بہت زیادہ پریشان ہوں، اب اس بارے میں صبح ڈسکس کریں گے۔ ثاقب یہاں پر کمرے میں آتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو لگا تھا کہ پاپا اسے اچھی طرح پوچھیں گے، لیکن انہوں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا بلکہ مجھے بھی منع کر دیا ہے، لیکن میرا تو دل کرا اس کا منہ توڑ کے رکھ دوں۔ اتنی دیر میں رمشا اسے بڑھا چڑھا کے کرتی ہے کہ تم تو ایک غیرت مند بھائی ہو، جا کر اس کا فون ہی چھین لو نا، یہی فساد کی جڑ ہے۔ دوسری طرف یہاں پر فرحاد فون کرتا ہے اور فیا کو کہتا ہے کہ تم ٹھیک ہو نا، میں اپنے گھر والوں سے بھی بات کروں گا، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ تبھی فیا کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میرے خیال سے تمہیں بہت زیادہ مارا ہے انہوں نے، تم ٹھیک ہو نا، تم بتاؤ۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہتے کہ ثاقب آتا ہے اور اس کا فون چھین لیتا ہے، ساتھ ہی وہ اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد اگر تم نے یہاں پر فون کیا تو دیکھنا تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جب وہ فون بند کرتا ہے تو اپنی بہن کو کہتا ہے کہ حد ہو گئی ہے، تمہیں تو شرم آنی چاہیے، ابھی بھی تم ہماری عزت کا ہی جنازہ نکال رہی ہو، اب میں تمہارے بارے میں صبح کچھ فیصلہ کر کے ہی رہوں گا۔ یہاں پر جیسے ہی فرحاد کے ابو دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کو اس حال میں تو یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، میرے خیال سے یہ اسی لڑکی کے بھائیوں نے کیا ہے نا۔ تبھی فرحاد بھی بیچارہ بہت شرمندہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں لائف میں سیریس ہونا چاہتا ہوں، اب میں روز پکوان پہ بھی بیٹھوں گا، جیسا آپ کہیں گے ویسے کریں گے، بس اس لڑکی کے لیے میرا رشتہ مانگ لے۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ میں پاگل نہیں ہوا ہوں کہ تمہارا رشتہ مانگ لوں، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہ سب بات کا۔ اتنی دیر میں یہاں پر یوسف صاحب آتے ہیں اور آ کر اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ تم نے میرا سر شرم سے جھکا کے رکھ دیا ہے، میں نے کتنا سوچا تھا لیکن تم نے کیا کیا۔ لیکن فریہ اپنے باپ کو معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے پاپا، آپ غلط سمجھے، مجھے معاف کر دے۔ تبھی اس کے ابو کہتے ہیں کہ ایک شرط پہ، اب میں جو کہوں گا تم نے وہی کرنا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر رمشا سب گھر والوں کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیکھا یہ کیسے شگو کے ہی نقشے قدم پہ چل رہی ہے، میں تو پہلے ہی کہتی تھی اگر ہمارے میں ایسے کیا ہوتا ہے تو لڑکی کو زندہ گاڑ کے رکھ دیتے۔ یہاں پر فریہ کی امی کا بھی رو رو کے برا حال ہوا ہوتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی اس طرح ہماری ناک کٹوا کے رکھ دے گی۔ اتنی دیر میں ثاقب کہتا اب اس سے کسی نے اس کی مرضی نہیں پوچھنی ہے اور اب اس کا فیصلہ ہم خود ہی کریں گے جو پاپا نے رشتہ کہا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر شگو آتی ہے اور آ کر فیا کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ محبت کبھی بھی نہ کرنا، اور وہ بھی برادری سے باہر، تم نے میرا حال تو دیکھا ہی ہوا تھا نا۔ تبھی فیا کہتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے نہیں کیا، اور ویسے بھی آپ نے بھی تو محبت کی تھی نا، اگر آپ کو دھوکہ ملا ہے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں، لیکن فرحاد بہت اچھا ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اتنی دیر میں یہاں پر فرحاد اپنی بہن کو فون کرتا ہے اور کرن کہتی ہے کہ خیر تو ہے نا، تم نے مجھے ایسے فون کیا۔ تبھی فرحاد اسے ساری سچائی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ابا مان نہیں رہے ہیں، ایسے کرو تم گھر پر آ جاؤ، تم انہیں مناؤ گی نا تو وہ مان جائیں گے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے۔ جیسے وہ فون رکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ امی کا دل نہیں لگ رہا ہے، اگر تم کہو تو میں پھر کچھ دیر کے لیے امی کے گھر چلی جاتی ہوں اور ان سے مل کر آ جاؤں گی۔ اتنی دیر میں اس کے شوہر کہتے ہیں کہ حد ہو گئی ہے، تمہارا یہاں پر دل نہیں لگتا ہے، جب دیکھ لو بس امی کی طرف جانے کی سوچتی رہتی ہو، خیر تم چلی جاؤ، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ یہاں پر فریہ اپنے پیرنٹس کے پاس آتی ہے اور ان سے آ کر پھر سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کا بہت زیادہ دل دکھایا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اتنی دیر میں فریہ کی امی کہتی ہے کہ میں نے تو سوچا تھا کہ تم ہر رشتے کو منع کر رہی ہو، پتہ نہیں تم نے کسی شہزادے سے شادی کرنی ہے، لیکن دیکھو تم نے ڈھونڈا بھی تو کیا، اور تم یہ شگو کے نقشے قدم پہ ہی چل رہی ہو نا۔ فریہ کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، ویسے بھی آپ پھپھو کا قصور میرے پہ کیوں کہہ رہے ہیں، وہ بہت ہی اچھا لڑکا، پلیز ایک دفعہ مل کے تو رہ لے، اور اگر آپ زبردستی شادی کریں گے تو میں اس کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکوں گی۔ یہ بات سن کر اس کے ابو کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ تمہاری شادی سمیر سے ہی ہوگی، میں نے طے کر دیا اور اب میں اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا، بات ختم ہو گئی۔ فریہ بیچاری خاموش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف کرن یہاں پر آتی ہے اور آ کر اپنے ابو کو ایک اچھی سی چائے پلاتی ہے۔ اتنی دیر میں یعقوب صاحب کو کچھ گھبراہٹ سی ہوتی ہے کہ وہاں پر جگو بھی آ جاتا ہے اور ان کی پسندیدہ فرنی لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے۔ جب یہ سب چیزیں دیکھتے تو کہتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے، بس مجھے یہ بتاؤ یہ کس چیز کے لیے اتنی میری خوش آمدید کری جا رہی ہے۔ تبھی کرن اپنے ابو کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا فرحاد جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ ایک دفعہ لڑکی سے مل کے تو دیکھیں، اور ویسے بھی بہت ہی اچھی لڑکی لگ رہی ہے۔ اتنی دیر میں اس کے بھائی صاحب بھی اسے سمجھاتے اور کہتے ہیں کہ یہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ لڑکی برادری کی ہے یا نہیں ہے، بس تم رشتے کے لیے ہاں کرو۔ تبھی جگو اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے کہ وہ گجراتی ہے لیکن لڑکی بہت اچھی ہے۔ اتنی دیر میں جب سب فورس کرتے ہیں تو اس کا باپ نہیں مان جاتا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر
किरण की सास अपने बेटे को कह रही होती है कि वो तो घर में ही नहीं टिकती, आखिर क्या बात है। तभी वो कहता है कि अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, आपको पता है ना कि उसके ये सारी दौलत उसके बाप की ये मेरे ही नाम होगी, क्योंकि उसका भाई तो कुछ करता धरता है नहीं, बस आप फिक्र ना करें। यहाँ पर जैसे ही फिर से फ्रीहा अपने माँ बाप के पास आती है और आकर उनसे रोती है और माफ़ी मांगती है और कहती है कि प्लीज़ ऐसा ना करें, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती। इसकी अम्मी कहती है कि हद हो गई है, देख लो कितनी डटाई से फिर ये हमारे सामने आ गई है, मुझे तो इस लड़की की समझ में नहीं आ रही है। इतनी देर में उसके अब्बू भी उसे कहते हैं कि बस बहुत तुम्हारी मैंने मनमानी सह ली है, अब जो मैंने कह दिया बस वही होगा और मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। दूसरी तरफ यहाँ पर फरहाद बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बार बार फ़ोन मिलाता है कि इतनी देर में किरण और उसका कज़न आकर खुशखबरी देते हैं कि अब्बू मान गया है। फरहाद ये खुशखबरी सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर यूसुफ साहब अकेले बैठे होते हैं कि फ्रीहा आती है और आकर अपने अब्बू को समझाने लग जाती है और कहती है कि जब आपके भाई के पास कुछ भी नहीं रहा था तब आपने ही उनका साथ दिया था ना, और शगुफ फूफो का भी तो आपने ही साथ दिया, जब उन्हें अपनी मोहब्बत में नाकाम होगी तब भी आप उनके लिए खड़े रहे, तो मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं कर रहे। ये सब बातें सुन के यूसुफ इमोशनल हो जाता है। फ्रीहा अपने बाप से कहती है कि प्लीज़ मेरी खुशी की खातिर एक दफ़ा आप उससे मिल के तो देखे, तो वो भी मान जाता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।